بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اوپر والا ہاتھ یہ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اب اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نیک عمل کو تعبیر فرمایا، ذکر فرمایا ایک عجیب انداز سے۔ حالانکہ اللہ پاک نے انسان کے جو ہاتھ بنائے ہیں ان دونوں ہاتھوں کی ہیئت اور ترتیب بالکل برابر ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اوپر والا ہاتھ۔ تو اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے وہ ہاتھ جو خرچ کرنے والا ہو، چونکہ جو آدمی خرچ کرتا ہے تو دیتے ہوئے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے وصول کرنے والا ہاتھ، لینے والا ہاتھ۔ اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ لے رہا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث اصل میں اس امت کو ایک ترغیب ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر جذبہ پیدا کرے انفاق کا، خرچ کرنے کا، یعنی ذہن کے اندر یہ سوچ نہ بٹھائی جائے کہ میں لینے والا ہی بنوں گا ہمیشہ، بس میں وصول کروں گا، نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا ذہن انفاق والا ہو کہ میں اصل میں خرچ کرنے والا ہوں، میں دینے والا بن جاؤں۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ فضائل آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، تو بہت تھوڑی تعداد صحابہ میں ایسی تھی جو مالدار تھی، بڑی تعداد تو ایسی تھی جو فقراء تھے۔ لیکن جب فضیلت انہوں نے سنی تو عمل کا اتنا داعیہ اور اتنا جذبہ تھا کہ باقاعدہ اپنی اس محنت مزدوری کے وقت میں اضافہ کیا، اس کو بڑھا دیا، اور پھر جو اضافی وقت میں جو پیسے ملتے اس کو لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے کہ بھئی ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر مل جائے اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جائے۔ تو انسان کی حیثیت دنیا میں کبھی بھی برابر نہیں کہ سارے انسان ہی مالدار ہوں گے یا زیادہ مال والے ہوں گے، زیادہ کمانے والے ہوں گے۔ اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو درمیانہ دیا، کچھ کو کم دیا، تاکہ دینے والے بھی موجود ہو، لینے والے بھی موجود ہو، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو، اور صحیح مصرف والے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہو۔ لیکن مقصد اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ یہ نیت اور جذبہ فی نفسی ہی ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اب کسی کے پاس مال کم ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہزاروں روپے نہیں دے سکتا، شاید وہ 1000 روپے بھی نہیں دے سکے، اور ممکن ہے وہ 100 روپے بھی نہیں دے سکے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوئی حد متعین نہیں، بلکہ اگر وہ اپنی حیثیت اور بساط کے بقدر ایک 10 روپے دے دے، 20 روپے دے دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو تشبیہ دی کھجور کے دانے سے، کہ بھئی کھجور کا دانہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کیا اللہ کے لیے تو قیامت کے دن اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر۔ تو اللہ پاک تو بندے کے اخلاص کو دیکھتے۔ تو ہر مسلمان، ہر ساتھی، چاہے اس کے پاس اسباب کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اپنی حیثیت کے بقدر انفاق کی عادت ڈالے، خرچ کرنے کی، کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے دینے والا بن جاؤں۔ اور پھر خاص طور پہ یہ ماہ مبارک ہے جس میں ہر چیز کا اجر وہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں ویسے بھی ایک خرچ کرنے کا اجر 700 گنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں 700 کو 70 سے ضرب دے تو کہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ روز کی بنیاد پر صبح جب دن کا آغاز کرے یا کوئی بھی مستحق ملے تو بھئی اپنی جیب میں میں نے 50 روپے ایسے رکھے ہوں کہ بھئی یہ روز کے صدقے کے، اور میں روز اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے والا بنوں۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ.